رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا. اس خلیفہ کے نام اور نسب کی وضاحت بعض احادیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ خواہ دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کی علامات اور اشراط ہیں ان میں فتنے بھی ہیں اور ان میں کچھ بیچ میں خوشخبریاں اور اچھے حالات بھی ہیں. امام مہدی کے نسب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. مہدی مجھ سے ہوگا. اس کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی اور ناک اونچی ہوگی. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی. وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. چند باتیں مہدی کے بارے میں اور بھی. اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح کریں گے. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے مہدی ہم یعنی اہل بیت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا یعنی اسے اس قابل بنا دے گا کہ وہ اپنا کام کر سکے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی یعنی مہدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے. یہ اور نشانیاں مہدی کے دور میں ضروری نہیں عمومی طور پر. اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت پامال کر دیں گے پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو. مت پوچھو کہ کیا ہوگا بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آباد نہ ہو سکے. یعنی بالکل اینڈ ٹائمز کی طرف اشارہ ہے اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے. امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کا کہنا. جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا السلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے. جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوگا. مہدی کی علامت بتائی گئی. امام مہدی کی فیاضی اور ان کے دور کی برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ. مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ the guided one پیدا ہوں گے. اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس رہیں گے ورنہ 9 برس تک رہیں گے. 7 years and 9 years تک ان کا سٹے ہوگا. اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے. وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. امام مہدی کے دور کی مدت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا. اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا. دجال سے پہلے تو بارشیں رک جائیں گی پھر اس کے بعد بارشیں نازل ہوں گی. زمین اپنی نباتات اگائے گی. وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے. مویشی زیادہ ہو جائیں گے. امت عظمت والی ہو جائے گی. وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتر کے دجال کو قتل کریں گے تو یہ بیچ میں یہ کون سی جگہ پر ہوں گے. ایک تو یہ خیال ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے اسی ایریا میں ان کی ایک طرح سے حکومت ہو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران اتر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کتاب سے پھر اس کے بعد چند باتیں اور. پیج 176 نزول عیسیٰ. امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو مار دیں گے, جزیہ کو ختم کریں گے, مال کی بہتات ہو جائے گی, کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا.
اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو. کوئی اہل کتاب ایسا نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا. سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی لڑتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 173 امام مہدی کی پیدائش. اس کو ظہور لکھ لیں تو بہتر ہے. قیامت کے ظہور سے پہلے امام مہدی کی پیدائش ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا. اس خلیفہ کے نام اور نسب کی وضاحت بعض احادیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ خواہ دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کی علامات اور اشراط ہیں ان میں فتنے بھی ہیں اور ان میں کچھ بیچ میں خوشخبریاں اور اچھے حالات بھی ہیں. امام مہدی کے نسب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی اور ناک اونچی ہوگی. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی. وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. چند باتیں مہدی کے بارے میں اور بھی. اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح کریں گے. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے مہدی ہم یعنی اہل بیت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا یعنی اسے اس قابل بنا دے گا کہ وہ اپنا کام کر سکے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی یعنی مہدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے. یہ اور نشانیاں مہدی کے دور میں ضروری نہیں عمومی طور پر. اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت پامال کر دیں گے پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو، مت پوچھو کہ کیا ہوگا، بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آباد نہ ہو سکے. یعنی بالکل اینڈ ٹائمز کی طرف اشارہ ہے اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے. امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کا کہنا. جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا السلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے. جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوگا. مہدی کی علامت بتائی گئی. امام مہدی کی فیاضی اور ان کے دور کی برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ، مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، دا گائیڈڈ ون پیدا ہوں گے. اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس رہیں گے ورنہ 9 برس تک رہیں گے. 7 ایئرز 9 ایئرز تک ان کا اسٹے ہوگا. اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے. وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. امام مہدی کے دور کی مدت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا. دجال سے پہلے تو بارشیں رک جائیں گی، پھر اس کے بعد بارشیں نازل ہوں گی. زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت عظمت والی ہو جائے گی. وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتر کے دجال کو قتل کریں گے، تو یہ بیچ میں یہ کون سی جگہ پر ہوں گے؟ ایک تو یہ خیال ہے کہ
مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے اسی ایریا میں ان کی ایک طرح سے حکومت ہو. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران اتر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، پھر اس کے بعد چند باتیں اور. پیج 176 نزول عیسیٰ. امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو. کوئی اہل کتاب ایسا نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا. سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی لڑتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 173 امام مہدی کی پیدائش. اس کو ظہور لکھ لیں تو بہتر ہے. قیامت کے ظہور سے پہلے امام مہدی کی پیدائش ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا. اس خلیفہ کے نام اور نسب کی وضاحت بعض احادیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ خواہ دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی.